حضرت یہ اب جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے اور ظاہر بات ہے آپ کے تجربات کی روشنی میں مشاہدات کی روشنی میں آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے تو ہماری نیو جنریشن کو بلکہ نیو جنریشن کی تربیت کا ذمہ ان کے والدین کا ہوتا ہے بالخصوص، تو ان کو بھی تھوڑی سی شعور اور آگاہی ملے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور قبلہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ نوجوان نسل سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی طرف زیادہ ہے، مثبت استعمال کی طرف کم ہے، تو آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم سوشل میڈیا سے، اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو دور کرنا بہت ناممکن تک ہو گیا ہے، بہت ممکن نظر نہیں آتا، کس طرح ان کو منفی استعمال سے روکا جائے اور مثبت استعمال کی طرف لگایا جائے؟ ہم سب اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایک وہ جو اس کا شکار ہو چکے ان پر محنت جاری رکھی جائے، ٹھیک۔ دوسری ہماری نئی پوت جو ابھی اس میں مبتلا نہیں ہے اس کو بچانا۔ بہت اچھا۔ حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف جلوہ گر ہوئے اور وہاں پر جس قسم کا ظالمانہ سلوک ذات اقدس سے روا رکھا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے کو بھیجا جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے کہ حضور حکم ارشاد فرمائیں، تو سارے کے سارے اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھینچ ڈالیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ مفہوم یہی ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی آنے والی نسلیں ایک دن در توحید پہ جھک جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا طائف میں فرمائی گئی اس بات کو اگر ہم اپنا لیں کہ جو ہماری گود میں بچے ہیں ابھی سے ان کو سنبھال لیں۔ واہ، یہی نہ ہو کہ آج آپ پروگرام کر رہے ہیں، 50 سال بعد پھر کوئی اور پروگرام ہو رہا ہو، آپ کی کرسی پر کوئی اور ہو، میرے والی کرسی پر کوئی اور ہو، اور بات پھر یہی ہو، تو پھر تو یہ نوحہ گھری ہوگی، حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ جو گود میں موجود ہیں ان کو بچا لیا جائے، اور جو اس کا شکار ہو چکے ہیں اس کے لیے صرف رد اور زج کرنا کفایت نہیں کرتا جب تک آپ ان کو متبادل فورم فراہم نہیں کرتے، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا حسین فورم دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو علماء اہل سنت اور خیر کے امور میں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ترغیب دلائی جائے، اور ترغیب کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پر یہ بھی تو ہے کہ وہ نوجوان ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو نجی طور پر افراد کوشش کریں۔ اصل میں یہی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے، جب ہم نجی طور پہ کوشش کریں گے تو کمال ہے۔ میں عموماً خطابات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو اگر اس کے استعمال کے لیے آپ کو ایک جملے میں سکیچ دوں تو وہ مکتوبات امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ 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 واہ۔ آج کا جو فورم ہے وہ فیس بک کا ہو، وہ یوٹیوب کا ہو، وہ واٹس ایپ کا ہو، وہ ایمو کا ہو، الگ الگ یہ جتنے بھی سورسز ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، پیغام پہنچانا ہے نا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکبر کے دور میں جو بڑا سخت دور تھا، اس دور کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے خطوط کا سہارا لیا، اور پھر ان خطوط کا فائدہ یہ ہوا کہ جب جہانگیر کا دور آیا ہے تو فضا بہتر ہو چکی تھی، ہم نوا کئی ہو چکے تھے، اور پھر گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے متبادل فورم دیے جائیں، نجی طور پر ترغیب دی جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آ سکے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا